السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا بین الحرمین، اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے میں آج غم کا دن، مومنین کے لیے آج آسودگی اور راحت کے اٹھ جانے کا دن، کیونکہ آج کا دن تاریخ کا وہ سیاہ باب کھولا گیا جسے زندگی میں تو لوگ دشمنی کرتے ہیں، لیکن بعد وفات دشمن کی قبر کو بھی آرام اور اطمینان کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس تاریخ کو بدل دیا گیا۔ 8 شوال 1344 ہجری، مومنین کے دلوں کے لیے اندوہناک دن، مومنین کی یادوں کے لیے سیاہ یاد اور امام زمان علیہ السلام کے جگر کا داغ، اور مومنین کے لیے کرب و آزمائش کا دن۔ آئیے کربلا مولا کی طرف رخ کر لیجئے۔ آج کے دن کا پرسہ دینے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں ان کے اجداد کی قبور کی تہدیم کا پرسہ دیتے ہیں، سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن قاتل المشرکین المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین
السلام علیکہ یا قطیع الکفین، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکہ یا باب المراد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائے معلیٰ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کا دن افسردگی کا دن، رنج کا دن، محن کا دن، ماتم کا دن، عزاداری کا دن، اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ مودت کی ادائیگی کا دن، اور حد میں قبور بقی جس میں 4 ائمہ طاہرین علیہم السلام اور رسول کی بیٹی اور رسول کی ازواج کے روزے شہید کیے گئے، افسوس منانے کا دن ہے۔ آج کے دن اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے کا دن ہے۔ 1443 ہجری ہے، 10 مئی 2022 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 864 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ منگل کا دن ہے، 3 ائمہ جن کے روزے بھی جنت البقیع میں ہیں ان کا دن ہے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی بارگاہ میں مولا کے مہمان ہیں، مولا کے روزے شہید ہونے کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آج کے دن ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے منقبت و سعود و سلام خان سید انیس حیدر نقوی صاحب نیو یارک امریکہ سے، اور شاعر اہل بیت علیہ السلام سید فرحان حیدر تقوی صاحب المعروف فرحان نوگانوی صاحب نوگاواں انڈیا سے، اور شاعر و ذاکر اہل بیت علیہ السلام حسن رضا ابو ظہری صاحب غازی آباد لاہور پاکستان سے، اور نوحہ خان زوار اسد رضا صاحب نواب شاہ سندھ پاکستان سے اس وقت موجود ہیں۔ منقبت و سعود و سلام خان سید انیس حیدر نقوی صاحب نیو یارک امریکہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یا علی مدد۔ سب سے پہلے میں مذمت کرتا ہوں اس سلسلے میں جو جنت بقیع میں منہدم کیے گئے ہیں روزے، اور شہزادی کونین کا روزہ ہے، ہمارے اماموں کے روزے ہیں، تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں۔ بسم اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ڈھارس بری ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ہم تیرے حسب منشا تعمیر کر نہ پائے، ہم تیرے حسب منشا تعمیر کر نہ پائے، تو منہدم ہوئی جب ہم تب سے بے خبر تھے، شرمندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ،
یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ہے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر، ہے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر، معصوم پانچ ہیں اور بنت اسد یہیں پر، معصوم پانچ ہیں اور بنت اسد یہیں پر، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ہے آل کا خزینہ اصحاب کا دفینہ، ازواج کا بھی مدفن انصار کا مدینہ، یہ روشنی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ماہ ازا ہے ہم کو شوال کا مہینہ، ماہ ازا ہے ہم کو شوال کا مہینہ، تعمیر جب تو ہوگی وہ دن خوشی کا ہوگا، غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، جاتے ہیں جیسے مشہد ہم کربلا بھی جائیں، الہی آمین، جاتے ہیں جیسے مشہد ہم کربلا بھی جائیں، مکہ مدینہ اقصی آزاد ہم کرائیں، مانگا یہی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، اجداد کا وطن اور مدفن ہے سبط جعفر، اجداد کا وطن اور مدفن ہے سبط جعفر، تجھ پر ہو یوں بھی رحمت اے سرزمین سرور، یہ دین بھی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ۔ صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ موقع کی مناسبت سے بہت پیارا کلام، بہت پیارا پیغام خداوند نے مطالعہ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ صدا آباد رہیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا دعوت کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا ہم نوائی فرما کر مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت و سوز و سلام خاں سید انیس حیدر نقوی صاحب نیو یارک امریکہ سے، خداوند نے مطالعہ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ صدا آباد رہیں اور اسی طریقے سے حق اور حق گوئی فرماتے رہیں۔ جنت البقی جو کہ ہم اردو زبان میں جنت البقیہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، بہرحال تلفظ اور مفاہیم ہمیں پہنچاتے ہیں مدینے کی پاک سرزمین پر، تربت غریب پر، تربت مکسورہ پر، وہ تربتیں جو کہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، وہ تربتیں جن کے سبب سے اسلام قائم ہے۔ کائنات کے جتنے بھی امام قائم ہوئے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد قرار پائے، اور ان کی قبور دنیا کے اندر بلند بلند بنائی گئی، اور ان کے مزارات دنیا کے اندر لوگوں کے لیے قابل دید ہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کا روضہ شہید ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاعر و ذاکر اہل بیت علیہ السلام حسن زیب ابو ذری صاحب غازی آباد لاہور پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، جنت البقی کے انہدام کا دن اور تعزیت کا دن۔ میں آپ کے حضور بھی پرسہ پیش کرتا ہوں اور مولا کی بارگاہ میں چاہوں گا اپنے پیارے کلام سے مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیجئے، بسم اللہ کیجئے گا۔
جی میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں امام زمانہ بادشاہ کی بارگاہ میں، اور آپ کو اپنے ساتھ شمار کر کے مولا کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آپ کو بھی پرسہ دیتا ہوں پاک بی بی کا۔ مولا آپ کو اجر خیر عطا فرمائے۔ جی میں 2 مصرے پڑھ کر اور ایک کلام کے 2 اشعار پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ کہ جہاں میں جتنی بھی رحمت نزول کرتی ہے، اللہ اکبر۔ جہاں میں جتنی بھی رحمت نزول کرتی ہے، واہ خدا سے اس کی سفارش بطول کرتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ آپ سلامت رہیں۔ بس ایک 2 اشعار میں منقبت کے بی بی کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ ہو ذرا خاک کا چاہے ستارہ ہو جانا ہے، اللہ۔ ہو ذرا خاک کا چاہے ستارہ ہو ہی جانا ہے، جسے زہرا سے نسبت ہو وہ زہرا ہو ہی جانا ہے، واہ 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 واہ۔ جسے زہرا سے نسبت ہو وہ زہرا ہو ہی جانا ہے، واہ۔ اور سمندر مشک میں آئے یہ فطرت کے منافی ہے، واہ واہ۔ سمندر مشک میں آئے یہ فطرت کے منافی ہے، اگر آس چاہے تو پھر ایسا ہو ہی جاتا ہے، واہ واہ واہ۔ آس چاہے تو پھر ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ واہ۔ اور ایک اس کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ بسم اللہ۔ ابو طالب کا گھر وہ ہے، ابو طالب کا گھر ہو یا خدا کا گھر زمانے میں، واہ۔ ابو طالب کا گھر ہو یا خدا کا گھر زمانے میں، جہاں ہے دل کی مائے وہ کعبہ ہو ہی جاتا ہے، جہاں ہے دل کی مائے وہ کعبہ ہو ہی جاتا ہے۔ اور اس کا شعر ہے کہ عقیدت کے سفر میں بات یہ بھی عین ممکن ہے، عقیدت کے سفر میں بات یہ بھی عین ممکن ہے، اگر زہرا کی جوتی ہو
تو سجدہ ہو ہی جاتا ہے، اگر زہرا کی جوتی ہو تو سجدہ ہو ہی جاتا ہے۔ بڑی بہت مہربانی۔ ایک کلام کا ایک مصائب کا شعر پڑھ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ پاک نبی دی محنت دا جو مقصد فی القربہ ہے، پاک حسین دی ماں ہے، پاک نبی دی محنت دا جو مقصد فی القربہ ہے، پاک حسین دی ماں ہے، جس دی چادر دی لا دے سر نو بھی کجیا ہے، پاک حسین دی ماں ہے، کوثر دی تفسیر بابا جی اس میں میں نے بی بی کا ایک دکھ ہے وہ میں نے آپ کو پیش کرنا ہے، مولا کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بنا۔ کوثر دی تفسیر احمد دی تصویر، ہاں کوثر دی تفسیر احمد دی تفسیر، کھا گیا دکھ اس بی بی دا، جگتے ہو داغیر نہ رول دی تطہیر، اج تائیں جاندی قبر نو کوئی سایہ نہ ملیا ہے، پاک حسین دی ماں ہے۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کی رسالت کا اور ان کی ولایت کا اجر عطا ادا کرتے رہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، یہ خلوص، یہ مودتیں، یہ محبتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر و ذاکر اہل بیت علیہم السلام حسن زیب ابو ذری صاحب، غازی آباد لاہور پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ دل کا درد ہے، سینے کی چبھن ہے، آنکھوں کی رکت ہے، کربلا اور جنت البقیع، جنت البقیع کا انہدام ہمارے لیے سوز دل ہے، ہمارے لیے راحت قلب کے چھن جانے کا، سلب ہو جانے کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے کربلائے معلیٰ بھی آج خاک اڑا کر اپنے اظہار غم کو لوگوں کے سامنے واضح کر رہی ہے۔ کربلا کے اندر سونے کے گنبد اپنے اوپر خاک کی چادر اوڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ امام حسین کی ماں، مولا عباس کی ماں، ان کی قبریں شہید کر دی گئی ہیں آج کے دن 1344 ہجری 8 شوال۔ اہل بیت علیہم السلام کے لیے بہت ہی رنج و غم کا سبب 21 اپریل 1926 عیسوی، مومنین کے لیے کرب کا دن، اور مومنین کبھی بھی نہیں بھولیں گے اس ظلم کو۔ کوئی بھی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، لیکن
उनकी कब्रों को कोई भी जुल्म बर्बरियत का निशाना नहीं बनाता, लेकिन आले सऊद ने ये काम भी कर दिखाया। और अहले बैत रसूल, आले रसूल, रसूल की बेटी, रसूल की औलाद, रसूल के सहाबियों, रसूल की अज़वाज के रोज़ों को शहीद कर दिया गया। तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब के बारे में जो प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज़ें बुलंद करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपनी आवाज़ें बुलंद करें और अपने इस प्रोटेस्ट को सऊदी अरब की कौंसलेट के सामने जाकर मुख्तलिफ़ ममालिक में, मुख्तलिफ़ शहरों में दर्ज कराएं और अपने गम का इजहार करें। जब मुख्तलिफ़ मज़ाहिब जिनका इस्लाम से ताल्लुक़ भी नहीं है, उनके लिए मजहबी आज़ादी और उनकी इबादत गाहें तामीर करने की इबादत जगह बनाकर दी जा सकती है, तो हमारे मौला, हमारे मलजा व मावा, हमारे दिल की धड़कन, हमारे दीन के वारिस, हमारे दीन को पहुँचाने का सबब रसूल की बेटी और उनकी औलाद की कब्रें बनाना दीन के ऊपर जुल्म नहीं बल्कि दीन का हक़ है, और उनकी रिसालत और उनके अजर रिसालत का हक़ है कि उनकी कब्र को एहतराम के साथ, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम अंदाज के साथ बनाया जाए। और इस प्रोटेस्ट को हम बयान करते रहेंगे, करते हैं, करते थे, और ये हमारी आवाज़ मरते दम तक कायम है जब तक जन्नतुल बकी के रोज़े तामीर नहीं कर दिए जाते। मोमिनीन आज के दिन रंजो महन में मुब्तला हैं, आज के दिन अफसोस, गम और गुस्से में मुब्तला हैं कि क्यों कर इतना जुल्म आले रसूल के साथ किया जा रहा है। शायद उन्होंने हक़ पहुँचाया, इसी वजह से आज भी यही दौर है, आज भी वही ज़माना है कि जो भी हक़ और हक़ गोई की बात करता है, ये अलग बात है, हक़ और हक़ गोई का फ़ैसला कुरान और हदीस से होगा, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाएंगे, उसके साथ यही जुल्म रवा रखा जाता है। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के रोज़ों में से एक रोज़ा नहीं है जिसे शहीद किया गया। मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर, मुख्तलिफ़ ज़मानों के अंदर अहले बैत रसूल के रोज़ों को शहीद किया जाता रहा। क्योंकि यहाँ से हक़ और हक्कानियत, नूर और नूरानियत फूटती है, यहाँ से इस्लाम और इस्लामियात को फ़रोग़ मिलता है, यहाँ से ईमान और ईमानियात की तबलीग होती है, यहाँ से रसूल और आले रसूल के दीन को फ़रोग़ मिलता है। इसी वजह से दुश्मनान हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ात, उनकी बात और उनकी कबूर के मुखालिफ रहे हैं। लिहाजा हम प्रोटेस्ट करते हैं और इस बात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल के ज़रिए से दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा गम, बहुत बड़ा रंज यही है कि रसूल के रोज़ों को, रसूल की आल के रोज़ों को शहीद किया गया। बीवी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पहली बतूल हैं जिनके रोज़े को शहीद किया गया। इसी जुल्म और बर्बरियत से बचाने के लिए इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुद्दतों तक पिनहान रखा गया, जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के दौरे ज़ाहिरी में ज़ाहिर किया गया। और लोगों को छठे इमाम के ज़माने में पता चला कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की असल कब्र मुबारक, तुरबत मुबारक कहाँ पर है। और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के रोज़े को भी जहाँ पर बनाया जाना था वहाँ पर बनने नहीं दिया गया, ये भी जुल्म था। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा जिसे 18 मरतबा शहीद किया गया, 14 मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हल चलाए गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर। ये जुल्म है। क्यों, किस लिए किया जाता है ऐसा? क्योंकि दुश्मनों को पता है कि इन रोज़ों से मुतमस्सिक रहने वाले कभी गुमराह नहीं हो सकते। वो तौहीद को जानते हैं, नबूवत को जानते हैं, इमामत को जानते हैं, क़यामत को जानते हैं, रिसालत को जानते हैं, क्योंकि हक़ और अदल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दर से फूटता है। इसी वजह से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए लक़ब है वो मज़लूम जिन्हें उनके शिद्दत अदल के सबब से कत्ल कर दिया गया। उन्होंने अदल इतना बरगुज़ार किया कि दुश्मन बर्दाश्त ना कर सके और कत्ल कर दिया गया। और इसी तरीके से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के रोज़े को भी मुख्तलिफ़ मज़ालिम का निशाना बनाया जाता रहा। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े को भी छुपाने की कोशिश की गई और ख्वाहिश थी कि उस वक्त के खलीफा ज़ाहिरी के कदमों में मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा बनाया जाए, लेकिन
मासूम को कौन नीचा दिखा सकता है, मासूम अलैहिस्सलाम से कौन फौकियत तलब कर सकता है। मासूम अलैहिस्सलाम की जहाँ पर कब्र बनाना चाहते थे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की, वहाँ पर कब्र ना बन सकी। मजबूर होकर जहाँ पर मासूम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी वहाँ पर एक कुदाल मारा और बनी बनाई कब्र ज़ाहिर हो गई। इसी तरीके से इमाम अली नकी और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के रौज़े का शहीद करना कोई नई बात नहीं है। अभी चंद साल पहले ही दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने, अहले बैत के दुश्मनों ने इस रोज़े को बम के ज़रिए शहीद कर दिया था और मोमिनीन ने अपनी मोहब्बतों का सबूत दिया और पहले से भी ज़्यादा दिलकश रोज़ा बनाया गया। लेकिन ये मोमिनीन का दाग़े जिगर है कि मोमिनीन इस जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं और अभी तक हैं कि दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के रोज़ों को शहीद किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद फरमान हैदर नकवी साहब, जो कि मारूफ़ हैं फरहान नौगानवी साहब के नाम से, नौगावा सादात इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। या अली मदद। करबलाई मौला बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है। इन्हिदाम जन्नतुल बकी है, आप सैयद हैं, आले रसूल हैं। आपकी खिदमत में बीबी के रोज़े के शहीद होने का पुरसा पेश करता हूँ और चाहूँगा अपनी मवद्दत का नजराना मौला की बारगाह में, दो बेटों की बारगाह में पेश कीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी एक मैं शायद पहले भी आपके खिदमत में पेश कर चुका हूँ, 2-3 अशार जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से समाअत फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाएं। के रिसालत शाहज़ादी की, इमामत शाहज़ादी की, सुभान अल्लाह। रिसालत शाहज़ादी की, इमामत शाहज़ादी की, खुदा के हर पर हुकूमत शाहज़ादी की। वाह 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 वाह। करोगे क्या मुसलमानों बताओ उस घड़ी आखिर, करोगे क्या मुसलमानों बताओ उस घड़ी आखिर, सरे महशर बपा होगी अदालत शाहज़ादी की। वाह 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 वाह। सरे महशर बपा होगी अदालत शाहज़ादी की, जहाँ में उससे ज्यादा लानती कोई नहीं लोगो, जहाँ में उससे ज्यादा लानती कोई नहीं लोगो, के आए जिसके हिस्से में भी लानत शाहज़ादी की। वाह 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 वाह। के आए जिसके हिस्से में भी लानत शाहज़ादी की, वाह वाह वाह। अदब से सर झुकाएगी ना आएगी ना आएगी, अदब से सर झुकाएगी ना आएगी ना आएगी, मिले ना मौत को जब तक इजाजत शाहज़ादी की। वाह 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 वाह। मिले ना मौत को जब तक इजाजत शाहज़ादी की। और एक मतलब और 2-3 शेर और समाअत फरमाएं कि बिस्मिल्लाह। था मुस्तहिक तो मेरे वास्ते जहां बोला, वाह वाह वाह। था मुस्तहिक तो मेरे वास्ते जहां बोला, मैं अपने हक के लिए खुद बता कहाँ बोला। वाह वाह। मैं अपने हक के लिए खुद बता कहाँ बोला, वाह। जबान काट दी फिर भी सदाए हक न रुकी, वाह। जबान काट दी फिर भी सदाए हक न रुकी, मैं उसके बाद भी जहनों के दरमियाँ बोला। वाह वाह वाह। मैं उसके बाद भी जहनों के दरमियाँ बोला, चला हूँ जादे हस्ती पे मैं खामोश मगर, चला हूँ जादे हस्ती पे मैं खामोश मगर, गुजर गया तो मेरे पाँव का निशान बोला। वाह वाह वाह। गुजर गया तो मेरे पाँव का निशान बोला। और एक मतलब और 2-3 शेर और समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाह। के हर वहशते जहान को दिल से मिटा के चल, वाह वाह। हर वहशते जहान को दिल से मिटा के चल, हर दम अली के नाम का नारा लगा के चल। वाह वाह। हर दम अली के नाम का नारा लगा के चल, खुशियाँ सभी जहान की चूमे तेरे कदम, खुशियाँ सभी जहान की चूमे तेरे कदम, दिल में दिए हुसैन के गम के जला के चल। वाह वाह वाह। दिल में दिए हुसैन के गम के जला के चल, कर एहतजाज वक्त के जालिम के सामने, कर एहतजाज वक्त के जालिम के सामने, पहले गमे हुसैन की मजलिस में आके चल। वाह 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 वाह। पहले गमे हुसैन की मजलिस में आके चल, काबे से करबला को खुरासान से नजफ, काबे से करबला को खुरासान से नजफ,
اے فکر بے مثال تو مثل ہوا کے چل، واہ 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 اے فکر بے مثال تو مثل ہوا کے چل، واہ عشق علی کے دعوے کی کوئی دلیل دے، واہ عشق علی کے دعوے کی کوئی دلیل دے، اخلاق کی جہان میں خوشبو لٹا کے چل، واہ 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 اخلاق کی جہان میں خوشبو لٹا کے چل، واہ حر کی طرح سے پھیر لے رخ کو جہان سے، واہ حر کی طرح سے پھیر لے رخ کو جہان سے، واہ اپنے تئیں یقین کی منزل میں آ کے چل، واہ 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 اپنے تئیں یقین کی منزل میں آ کے چل، واہ فرحان آخرت کا خزانہ یہی تو ہے، واہ فرحان آخرت کا خزانہ یہی تو ہے، واہ دارے ستم پہ می سمی لہجہ بنا کے چل، واہ 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 دارے واہ ستم پہ می سمی لہجہ بنا کے چل۔ اور یہ صدا آباد رہیں، مسئلہ اور سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کی خدمت میں ہوں، ایک مہمان پیچھے ہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہم السلام سید فرحان حیدر تقوی صاحب، المعروف فرحان نوگانوی صاحب، نوگاواں سادات انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، اسی طریقے سے مودت کے نذرانے مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جنت البقیع ہمارے لیے بہت ہی بڑے سوز کا دن، جنت البقیع کے انہدام کا دن، مومنین کے لیے رنج و بکا کا دن۔ یقیناً جو بھی جتنا بڑا دشمن ہو، جتنا بڑا ظالم ہو، کبھی قبروں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، لیکن آل رسول کی قبروں کے اوپر بھی ظلم کیا گیا، آل رسول کی قبروں کے اوپر بھی ظلم کیا گیا۔ میتوں کے اوپر ظلم کرنا دشمنان کی پرانی ریت رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے نوحہ خان زوار اسد رضا صاحب، نواب شاہ سندھ پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، انہدام جنت البقیع کا آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں، چاہوں گا مودتوں کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش کیجئے، بسم اللہ کیجئے۔ جی بڑی مہربانی، میں شکر گزار ہوں آپ کا، کافی عرصے سے آپ ہمیں یہاں ڈیوٹی دلوا رہے ہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سلامت، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو ایسی جگہ پر حاضری لگواتے ہیں، بڑی مہربانی آپ کی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم دوبارہ اس جگہ آئیں، اور انشاءاللہ الہی تو شکر الحمدللہ آج ایسے دن مجھے آپ نے موقع دیا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ پہلے بات کر رہے تھے، آج بہت ہی رنج و غم کا دن ہے بالکل بھی۔ تو میں سرائیکی زبان میں ایک کلام لکھا ہوا ہے استاد محترم قربان جعفری صاحب کا، بسم اللہ۔ جو بہت اچھا پیش کیا ہوا ہے، لیکن میں اپنے الفاظ میں پیش کروں گا، آپ دعا کیجیے گا مولا کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے۔ او محروما سین دی قبر وانگو، جدی قبر تے کوئی سایہ نہیں، او ماہ علما والے دی، یا ماہ علما والے دی، ہو جدی قبر تے قبر بطول وانگو، جدی قبر تے قبر بطول وانگو، قیان چراغ جلایا نہیں، اے ماہ علما والے دی، اے ماہ علما والے دی، او جدی قبر تے قبر بطول وانگو، جدی قبر تے قبر بطول وانگو، قیان چراغ جلایا نہیں، اے ماہ علما والے دی، یا ماہ علما والے دی، رب جانے آل امیہ دے اجا کتنے ظلم سامنے ہن، رب جانے آل امیہ دے اجا کتنے ظلم سامنے ہن، سیدہ دی ٹٹی ہوئی قبر وانگو، سیدہ دی ٹٹی ہوئی قبر وانگو، جیدہ کچھ بھی امت بچایا نہیں، علما والے دی،
یا ماہے علما والے دی دت گزر گئی اجڑی دی تربت دے قریب گیا کوئی نہیں اے مدت گزر گئی اجڑی دی تربت دے قریب گیا کوئی نہیں کہ اج تائیں قبر دے نیڑے ونج کہ اج تائیں قبر دے نیڑے ونج جے کو غازی کتے پرچایا نہیں اے ماہے علما والدی یا ماہے علما والدی ایویں لگتا جو پامالیاں تو دل رجے نہیں امت دے کربل وچ ایویں لگدا جو پامالیاں تو دل رجے نہیں امت دے کربل وچ وہ کھڑی دھوڑ ڈر دیے بکیاں وچ کھڑی دھوڑ ڈر دیے بکیاں وچ کوئی ظلم بھی امت بچایا نہیں اے ماہے علما والدی یا ماہے علما والدی۔ بھائی جان یہ مولا عطا علیہ السلام کی بارگاہ ہے تو وہاں یہ ایک فکرہ آپ عنایت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ نہ سن کے جائیں دے بچڑے دا کائنات دے ظالم درجے ہن وہ کیڑا ظلم ہے کلمہ پڑھن والا کیڑا ظلم ہے کلمہ پڑھن والا جد قبر اتے اج ڈھایا نہیں ہے ماہے علما والدی یا ماہے علما والدی۔ جیندے ہم سب کو معلوم ہے کہ مولا عباس نے کتنی وفا کی ہے کربلا میں، لیکن آپ یہ فکرہ سنیے گا وہ جند سارے درس وفا والے ایک گال تو واضح تھی ویندن شبیر جو وطن تے نہیں آیا شبیر جو وطن تے نہیں آیا اُدا پتر بھی وطن تے آیا نہیں اے ماہے علما والدی یا ماہے علما والدی علما والدی امڑی دی تربت تے علم دی چھاں کوئی نہیں علما والدی امڑی دی تربت تے علم دی چھاں کوئی نہیں وہ قربان علم لاوڑ والا قربان علم لاوڑ والا انجا پردے غیب چوں آیا نہیں اے ماہے علما والدی۔ صدا باد صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں یہ پرسہ آپ کا اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جل کر بلائے مولا کی بارگاہ میں آ کر پرسہ عزاداری پیش کرنے کا شرف حاصل ہو، یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان زوارہ صدریزہ صاحب نواب شاہ سندھ پاکستان سے۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جن دوستان نے میسیجز لکھے نہیں پڑھ سکا آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، جلد کربلائے مولا پہنچیں۔ آئیے آج کے دن کا پرسہ مولا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج۔ Hassan